نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وخیفتوں ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ آیت سجدہ۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 201 سے 206 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، آیت 201۔ واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون، آیت 202۔ ترجمہ۔ جو متقی ہیں جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ پیش آتا ہے تو فوراً ذکر الہی میں لگ جاتے ہیں اور یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور شیطان اپنے چیلوں کو گمراہی میں گھسیٹتے چلے جاتے ہیں، پھر اس سے رکتے نہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 201 202 کا۔ تفسیر۔ آیت 201۔ وسوسوں کے وقت ارباب تقویٰ کا طریقہ۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مدح ہے جو اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکے رہتے ہیں اور ہر بری بات سے بچتے رہتے ہیں۔ جب ان کے دماغ میں کوئی برا خیال پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب یاد کر کے فوراً سنبھل جاتے ہیں اور اس کے وعدوں اور وعیدوں کو یاد کر کے فوراً رک جاتے ہیں، گھبرا کر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور ان کی جلدی ہی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر سیدھی راہ اختیار کر کے اس پر جم جاتے ہیں۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ عبادت گزار نوجوان مسجد میں رہا کرتا تھا۔ خوبصورت عورت کو اس سے محبت ہو گئی اور وہ اپنی جنسی پیاس بجھانے کے لیے اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور دن رات اسے جنسی لذت کا شوق دلاتی رہی۔ آخرکار جوان بھی پگھلنے لگا، قریب تھا کہ خلوت میں چلا جائے، مگر ان الذین اتقوا اذا مسهم یاد آ گئی، چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو اب بھی یہی آیت اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اللہ کا خوف اس قدر غالب آیا کہ اسی میں اس بیچارے کی روح نکل گئی۔ عمر کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے والد کو تسلی دی، چونکہ رات ہی کو دفن کر دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے اس کی قبر پر ایک مجمع کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی۔ پھر آپ نے اسے پکار کر فرمایا، اے نوجوان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ قبر سے آواز آئی، عمر، میرے رب نے مجھے دونوں جنتیں عطا فرما دیں۔ آیت 202۔ شیطان کے بھائی۔ شیطان کی راہ پر چلنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا جاتا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت 27 میں فرمایا، یقین مانو بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بھائی شیطان کے چیلے چاٹے ہیں جو کان لگا کر اس کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے احکام بجا لاتے ہیں۔ شیطان انہیں گھسیٹتے پھرتے ہیں اور گناہوں پر اکساتے رہتے ہیں اور جرائم کی شے دے دے کر ان سے نافرمانیاں کراتے رہتے ہیں اور ان کا سیاہ کاریوں کو جائز بتا کر گمراہیوں میں ڈبوتے رہتے ہیں۔ ان کی جہالت و نادانی دن بدن بڑھتی ہی رہتی ہے، نہ یہ اپنی شرارتوں میں کمی کریں اور نہ شیطان انہیں دھکے دینے سے چوکیں۔ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ناپاک وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور یہ انہیں عملی جامہ پہناتے رہتے ہیں۔ نہ یہ برائیاں کرنے سے اکتائیں اور نہ شیطان انہیں دھکے دینے سے باز آئیں۔
وہ ان کی عادت ہے اور یہ ان کی عادت ہے۔ سورہ مریم کی آیت 83 میں فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہم کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں گناہوں پر خوب ابھارتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آیت 203۔ ترجمہ: اور جب آپ انہیں کوئی معجزہ نہیں دکھلاتے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ فرما دیں میں تو اسی وحی کا پیروکار ہوں جو مجھ پر میرے رب کے پاس سے آتی ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلیں ہیں، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 203 کا تفسیر۔ آیت 203: قرآن جیسے عظیم معجزے کے ہوتے ہوئے معجزے کی درخواست مضحکہ خیز ہے۔ جب معجزے کے مطالبے کے باوجود آپ کافروں کو معجزے نہیں دکھاتے تو کافر چیخ اٹھتے ہیں کہ آپ معجزہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ آپ اسے گڑھ لیتے ہیں اور آسمان سے اتار لاتے۔ آیت سے معجزہ مراد ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ شعراء کی آیت 4 میں، اگر ہمیں منظور ہو تو ہم ان پر آسمان سے ایک ایسا معجزہ اتار دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ کہتے ہیں کہ آپ چمٹ کر اللہ سے کوئی معجزہ کیوں نہیں مانگ لیتے کہ ہم اسے دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئیں؟ آپ جواب دیں کہ میں اللہ کے حکم میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں تو صرف وحی کا تابع دار اور اس پر کاربند ہوں۔ اگر میرا رب مجھے کوئی معجزہ عطا فرما دے تو میں اسے تم کو دکھا سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ میں اللہ سے اس کی اجازت کے بغیر معجزے کا سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے کاموں میں بڑی حکمتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ افسوس، سب سے بڑا معجزہ تمہارے سامنے ہے۔ قرآن عظیم میری صداقت کی سب سے زیادہ روشن دلیل اور بڑی پکی برہان ہے، جس میں بے شمار معجزے ہیں اور جو ہدایت و رحمت سے لبریز ہے۔ ایمان والوں کو تو قرآن جیسے سچے، پکے اور اعلیٰ درجے کے معجزے کے بعد کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آیت 204۔ ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش ہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ یہ ترجمہ تھا آیت 204 کا تفسیر۔ آیت 204: قرآن کے احترام کا حکم۔ اوپر قرآن کو بصیرت، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا تھا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کا احترام بجا لاؤ اور اسے پوری توجہ سے کان لگا کر سنو اور بالکل خاموش رہو اور مشرکوں کی طرح بکواس نہ کرو۔ سورہ فصلت کی آیت 26 میں فرمایا، کافر بولے اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے وقت شورغل مچاؤ تاکہ تم ہی غالب رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے توجہ سے قرآن کی ایک ایک آیت سنی اس کے لیے پڑھنے والی نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو اسے پڑھتا ہے وہ قیامت کے روز اس کے لیے نور ثابت ہوگی۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ آیت 205۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ آیت 206۔ ترجمہ: آپ اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی اور خوف سے کم آواز سے صبح و شام یاد کیا کریں اور بے خبروں میں شامل نہ ہوں۔ یقین مانو جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ بھی رب کی عبادت سے غرور نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 205-206 کا تفسیر۔ آیت 205۔ صبح و شام ذکر و عبادت کا حکم۔ صبح و شام کثرت سے ذکر و عبادت کا حکم ہے۔ سورہ قاف کی آیت 39 میں فرمایا، آپ سورج کے طلوع و غروب سے پہلے اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ یہ آیت مکی ہے اور یہ حکم معراج سے پہلے کا ہے۔ ذکر اللہ بلند آواز سے غیر مستحب ہے۔ پھر فرمایا، رغبت و ڈر کے ساتھ اللہ کا ذکر اپنے دل میں اپنی زبان سے کرتے رہو۔ بلند آواز سے ذکر اللہ کی ضرورت نہیں،
اسی وجہ سے زور سے ذکر اللہ غیر مستحب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے آہستہ آہستہ دعائیں مانگیں یا ہم اسے پکار کر دعائیں مانگیں؟ اس پر یہ آیت اتری۔ بعض لوگوں نے کسی سفر میں زور زور سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غیر موجود سے دعائیں نہیں مانگ رہے ہو، جسے تم پکار رہے ہو وہ انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے اور تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آیت 206، تاکہ ان کی دیکھا دیکھی اللہ کے بندوں کو بھی اسی طرح کی لگن اور ایک ناقابل سکون جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ بھی کثرت ذکر سے سکون و اطمینان حاصل کریں۔ فرشتوں کے سجدے ہی کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے سجدہ مقرر فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، تم اس طرح کیوں صفیں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اللہ کے پاس صفیں باندھتے ہیں کہ پہلی صف کو پوری کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کا یہ پہلا سجدہ ہے۔ یہ آیت پڑھ کر سننے والوں کو بالاتفاق سجدہ کرنا واجب ہے۔ آپ نے یہ سجدہ قرآن کے سجدوں میں شمار فرمایا ہے۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 201 سے 206 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ الحمدللہ سورہ اعراف پائے تکمیل کو پہنچی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔